بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس، اب ہم آج اپنی سورہ انفال کی آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 14 آیات تک جو کچھ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا، اور آج ہم 15 سے لے کے 19، یہ جو انتخاب میں کرتا ہوں 15 سے 19 یا یہ دراصل ایک پیراگراف اور ایک موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کے اندر موضوع کے اعتبار سے جیسے ہمارے ہاں پیراگراف چینج ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن میں بھی بات کا موضوع تبدیل ہوتا ہے، لیکن باضابطہ جو ہے وہ پیراگرافنگ جو ہے وہ عام طور پر نہیں کی گئی ہے، لیکن بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے پیراگرافنگ بھی کی ہے، یعنی وہ جیسے ہی موضوع بدلتا ہے تو وہ پیراگراف کی فارم میں اسے تفسیر لکھتے ہیں۔ تو میرا بھی جو انتخاب ہوتا ہے وہ دراصل ایسے ہی موضوع کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 15 پہلے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین، الذین کہتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہیں کس سے؟ ایمان والوں سے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا کو کے معنی میں آتے ہیں جب کبھی، ٹھیک ہے۔ اذا جب کبھی، لقیتم الذین کفروا، لقیتم کا مطلب مقابلہ ہو جائے تمہارا، ٹھیک ہے۔ جب کبھی مقابلہ ہو جائے تمہارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کبھی مقابلہ ہو جائے تمہارا، الذین کفروا کافروں سے، صحیح ہے۔ زحفن میدان جنگ میں، صحیح ہے۔ زحفن کا مطلب میدان جنگ میں۔ فلا جو ہے وہ انکار کے لیے آتا ہے، تو مت کرنا ایسا، فلا مت کرنا ایسا، ٹھیک ہے۔ تولوہم کا مطلب پھیر جانا، پلٹ جانا۔ ادبار پیٹھ، ادبار کا مطلب پیٹھ، تو اپنی پیٹھ کو مت پھیرنا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب کبھی، لقیتم الذین کفروا مقابلہ ہو جائے تمہارا کافر لوگوں کے ساتھ، زحفن میدان جنگ میں، فلا تو مت کبھی کرنا، تولوہم پھیر مت دینا، ادبار اپنی پیٹھوں کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اگر رواں ترجمہ ہم دیکھیں تو یہ رواں ترجمہ اس کا یوں ہوگا، ایمان والو جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو جائے تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، ایمان والو جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں، یعنی میدان جنگ میں، تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ یہاں جو لحاظ بیان ہوا ہے وہ ہے باقاعدہ فوج کشی، یعنی سامنے آمنے آ کے لڑائی میں۔ دیکھیے، ایک طریقہ ہوتا ہے گوریلا وار کا، تو گوریلا وار تو ہے ہی یہی کہ آپ نے حملہ کیا اور بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ گوریلا وار فیئر جو ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں سامنے والے چیزوں کو، ان کی فوج کو، اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو گوریلا وار فیئر میں تو یہ ایسا ہوگا،
لیکن جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے، آپ بالکل میدان جنگ میں کھڑے ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ کبھی کفار کو پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی ڈر کے مت بھاگو. ٹھیک ہے، یہ تھی آیت نمبر 15. اب ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ومن، اور جو لوگ، یولہم، پھیریں گے ان کے سامنے، یعنی جو لوگ ان کے سامنے پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، اپنی پیٹھ پھیر لیں گے. ٹھیک ہے، یومئذن، اس دن، یومئذن، اس دن، جو لوگ پھیریں گے اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، جو لوگ پھیریں گے اس دن اپنی پیٹھ، اللہ، سوائے اس کے کہ متحرفن، چال چلنا چاہتے ہوں، متحرفن، چال چلنا چاہتے ہوں، لقتال، جنگ کی چال چلنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جنگ کی چال چلنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، او متحیزن، متحیزن، او متحیزن، یا پھر جا ملنا چاہتے ہوں، الی فئتن، کسی دوسری فوج سے. یعنی آپ کا کوئی لشکر آ رہا ہے اور آپ اس لشکر سے ملنے جاتے ہو، پیچھے سے کمک آ رہی ہے، اور اب آپ بجائے اس کے کہ لڑ رہے ہیں، آپ پیچھے پلٹ کے اپنی آنے والی فوج کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. یہ والی کیفیت ہے تو بھی آپ جا سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کنڈیشن بتا دی. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جنگی چال کے تحت اگر آپ پیچھے ہٹے ہو تو ہٹ سکتے ہو، پیچھے سے فوج آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہے، آپ کا لشکر، تو اس کو آپ کو ملنا ہو تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو. ان دو باتوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور جو پھیرے گا، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ، جو پھیرے گا اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا متحرفن، سوائے اس کے کہ وہ جنگی چال ہو، لقتال، جنگی چال ہو، او متحیزن، یا پھر ملنا چاہتا ہو، الا فئتن، کسی دوسری فوج کے ساتھ. ٹھیک ہے، فقط باء، تو وہ گھر جائے گا. صحیح ہے، اگر ان دونوں کے علاوہ وہ پیٹھ پھیرے گا تو فقط باء، تو وہ گھر جائے گا، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب سے. ٹھیک ہے، وماواہم، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. ٹھیک ہے، جو پیٹھ دکھا کے جائے گا جنگ سے ڈر کے مارے، خوف زدہ ہو کر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو اس کی رواں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ کہا، ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ فوج کشی کی صورت میں ہو جائے تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ. اور آگے کہا، اور خوب سمجھ لو یہ بات، جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا، یعنی اس دن، مطلب جب جنگ کا موقع ہوگا، پیٹھ دکھائے گا، اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے، جنگی حکمت عملی ہو اس کی نظر میں، یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا. ٹھیک ہے، ان دو باتوں کے علاوہ اگر اس نے پیٹھ دکھائی تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آیت نمبر 16. اب ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 17 کی جانب. ٹھیک ہے، فلم، پس حقیقت یہ ہے کہ نہیں. فلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، فلم، ایسا تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تقتلوہم، قتل کیا تم لوگوں نے انہیں. تقتلوہم، قتل کیا تم لوگوں نے انہیں. ایسا نہیں ہے کہ قتل کیا تم لوگوں نے انہیں، ولیکن اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. یعنی جو جنگ ہوئی ہے اس میں تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے
انہیں قتل کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، ولیکن اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتلہم ان کو قتل کیا، وما اور یہ نہیں ہوا، رمیتا رمیتا مٹی پھینکنا یا پھینکنا، صحیح ہے، ریت پھینکنا، رمی کرتے ہیں نا ہم حج کے موقع پر، رمی کا مطلب کنکر مارنا، تو وما اور نہیں، رمیتا پھینکی تھی تم نے ریت ان پر، از رمیتا جبکہ پھینکی تھی، ولیکن اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ کنکر کی اٹھائی، ریت کی، اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ لعنت کرتے ہوئے قریش کے لشکر کی طرف پھینکی، ٹھیک ہے، تو وہ جو لشکر کی طرف وہ مٹی پھینکنا تھا، وہ طوفان کی طرح، گرد و غبار کی طرح وہ ان پر جا کے لگی، اور ان کی آنکھوں کے اندر وہ ریت جو ہے وہ چلی گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیر بھی اکھڑ گئے، اور مسلمانوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ پھر حملہ قریش کے اوپر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم، بس حقیقت یہ نہیں ہے کہ تقتلوہم قتل کیا تم لوگوں نے، ولیکن اللہ بلکہ اللہ نے قتلتہم ان کو قتل کیا، وما رمیتا اذ رمیتا اور تم نے وہ ریت نہیں پھینکی جب پھینکی گئی تھی، ولیکن اللہ رما بلکہ وہ ریت اللہ ہی کی جانب سے پھینکی گئی تھی، ٹھیک ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسا اس لیے تھا کہ اللہ مومنین کو منہ بلا حسنہ اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے گزارے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش میں سے گزارے، ان اللہ سمیع علیم، اور وہ ہر بات کو جاننے اور سننے والا ہے۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کوٹ بھی کیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ریت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ ریت اللہ نے پھینکی، اسی طرح جو حملہ کر کے قتل آپ نے کیا وہ قتل آپ لوگوں نے نہیں کیا بلکہ وہ قتل اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو میں اس کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے، یہ جو ہے بریکٹ کے اندر لکھا ہے ہم نے کہ مسلمان جو ہے وہ لڑتے وقت جان نہ چرائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، ٹھیک ہے، منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو جو ہے وہ سہولت پہنچائے، اور جو کافر ہیں ان کو اپنی شان دکھائے اللہ تعالیٰ، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت تھی آیت نمبر 17، ٹھیک ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 18 کی طرف۔ تو فرماتے ہیں ذالکم، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، ذالکم یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَیْدِ الْکَافِرِینَ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو، ٹھیک ہے۔ موہن قیدی، موہن کا مطلب کمزور کرنے والا، قید الکافرین کافروں کی چالوں کو، تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ
ہے اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو۔ رواں ترجمہ میں اس کا پڑھ کے سناؤں۔ جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کرے گا، کر کے رہے گا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 17 کا یہ ترجمہ ہے، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ یہاں تدبیریں بیکار کر کے رہے گا جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے دراصل اپنے ایک تجارتی قافلے کو بچانے کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تدبیر کی تھی، اور ایک پورا لشکر جنگی ساز و سامان کے ساتھ جو ہے اس قافلے کو بچانے کے لیے میدان بدر میں اتر آیا تھا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دراصل ایک قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان کی سربراہی میں تجارتی مال لے کر گزر رہا تھا، اور ابو سفیان کو یہ ڈر ہوا کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں وہاں مسلمان اس قافلے کو لوٹ لیں گے، تو اس نے پیغام بھیج دیا فوراً مکے میں کہ میری مدد کے لیے جو ہے وہ آ جائیں۔ قریش کے سرداروں کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس قافلے کو بچانے کے بہانے ہم مسلمانوں کو جو کہ ابھی بہت تھوڑے ہیں تعداد میں، ان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے 1000 سے زیادہ کا لشکر جمع کیا، اس میں بہترین ساز و سامان، اور ان کا پوٹینشل بہت تھا، وہ بہت جوش اور جنون کے اندر تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ مکمل طور پر یہ جنگ آخری جنگ ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وہ واقعہ بھی ہے کہ قریش کے سردار خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، ان کی نظر میں وہ حق پر تھے اور دوسری فوج جو ہے وہ باطل کی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہ جو اس دونوں فوجوں میں درست ہو، جو تیرے قریب ہوں ان کو باقی رہنے دے، اور جو تیرے قریب نہ ہوں ان کو فنا کر دے۔ یہ ان کی دعا انہوں نے مانگ کے جو ہے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ تو وہ دراصل قافلے کو بچانے نہیں آئے تھے بلکہ وہ باضابطہ جنگ لڑنے آئے تھے۔ تو یہ جو تدبیر تھی ان کی، بہانہ تھا، اس بہانے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد آخری آیت ہم پڑھنے جائیں گے، آیت نمبر 19۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تھوڑی سی بڑی آیت ہے، اب میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں، آپ توجہ سے اپنی کتاب کے اندر دیکھیے۔ ان اے کافرو اگر تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اب مخاطب کس سے ہیں؟ کافروں سے۔ اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو بے شک، جاءکم الفتح آ چکا ہے تمہارے سامنے فیصلہ۔ ٹھیک ہے، اب کافروں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کافرو اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو، تو اب فیصلہ تو آگے، تم نے تو دعا مانگی تھی وہاں یہ کہہ کر کے جو حق پر ہو وہ جیتے اور جو ناحق ہو باطل ہو اس کو فنا کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوٹ کیا ہے اس بات کو، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو بے شک جاءکم الفتح، یعنی فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ وَإِن تنتہو، اور اگر تم باز آ جاؤ، تنتہو باز آ جاؤ، اور اگر تم باز آ جاؤ، فہوا خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن، اور اگر تم تعودو، دوبارہ یہی کرو گے، اگر تم دوبارہ یہی کرو گے، اعادہ کرو گے، تعودو نعود، تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے، جیسا تم کرو گے اگر دوبارہ ایسا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ولن، اور ہرگز تغنیہ، کام نہ آ سکے گی، انکم، تمہارے لیے، فیعتکم، جمعیت تمہاری، ٹھیک ہے،
ہرگز کام نہ آ سکے گی تمہارے لیے تمہارا جمع ہونا. ٹھیک ہے. شیئن ولو، اور ذرا بھی، خواہ وہ ولو کثرت، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. تم تو یہ کہہ رہے تھے نا، تم نے دعا کی تھی کہ جو حق پر ہو وہ قائم رہے اور جو باطل ہو وہ فنا ہو جائے. تو تم تو فیصلہ چاہتے تھے، یہ فیصلہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم دوبارہ یہی کرو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ یہی کریں گے. اور تمہارے لیے، کیونکہ اب دوبارہ کیا کر سکتے ہو، تم پھر سے کھڑے ہوگے، پھر سے اپنا لشکر بناؤ گے، پھر سے فوج بناؤ گے. اور پہلے آپ 1000 لوگ لے کر آئے تھے، اب سوچو گے کہ ہم 2000 5000 لوگ جمع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہاری یہ جو جمعیت ہے، یعنی جب تم ساز و سامان اور افرادی قوت کو جمع کرو گے تو یہ جمعیت تمہارے بالکل کام نہیں آئے گی. اس لیے کام نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. میں اس کا رواں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. رواں ترجمہ ہے آیت نمبر 19 کا. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس رعایت کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے. اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے. اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جو ہم نے پیراگراف نمبر 4 ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک موجود تھا. میں پورا ترجمہ آج کے سبق کا رواں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اردو کے اندر آج کی بات آپ کے ذہن میں پوری ہو جائے. پہلی آیت تھی 15. ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت میں 16 میں اللہ فرماتے ہیں، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا، الا یہ کہ جنگ کے لیے پیترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اور اے پیغمبر، جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی، اس لیے کہ وہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کو دکھائے کہ خدا کی کیا قدرت ہے اور خدا کی کیا شان ہے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ سمیع و علیم ہے. یہ آیت نمبر 17 تھی. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ قریش کے لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، اور اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے. اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو پورے جنگ بدر کی پورے واقعات اور پوری سوچ، فلسفی، نفسیاتی کیفیات سب اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہے ہیں. اور دیکھیے شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا اصول ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی مال غنیمت پہ جو اس معاشرے کے اندر مال غنیمت کے اوپر، یعنی جنگ بدر کے بعد مال غنیمت پہ جو تنازع کھڑا ہو گیا،
سب یہ کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت کس کا ہوگا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تو اصول یہ بتا دیا تھا کہ یہ سارا مال خدا اور خدا کے رسول کا ہے، اور اب دیکھیے کھلتی جا رہی ہے بات کہ جنگ تم نے نہیں لڑی ہے، یہ تو ہم نے لڑی ہے، ٹھیک ہے، اور تدبیریں ہم نے بیکار بنائی ہیں، ہم نے جو ہے وہ فرشتے اتارے، ہم نے جو ہے وہ تمہیں سکونت دی، تمہیں نیند دی، تمہیں پانی برسایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جب قتل تم کر رہے تھے تو تم قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم قتل کر رہے تھے، اور اسی طرح سے جب تم نے مٹی پھینکی کفار کے اوپر تو تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی، ٹھیک ہے، اور کافروں سے بھی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو سوچ رہے ہو کہ تم کسی طرح سے تدبیریں کر کے مسلمانوں کی اس جماعت کو نقصان پہنچا دو گے تو تم باز آ جاؤ، اب تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم کرو گے ایسا تو اب ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اب خدا جو ہے وہ مومنین کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ نے ان 6 آیتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پیراگراف کے ساتھ اور اگلے آیتوں کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔